بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹوری اسپیشل کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے ایک بیوہ کی کہانی۔ جب وہ نوکری کے لیے میرے پاس آیا تو میں اس یوسف ثانی کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سیدھا سادہ بھولا بھالا نوجوان سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا، سرخ و سفید رنگت، دراز قد، پہاڑوں کا باسی مگر نرم خو، سخت ضرورت مند نظر آیا۔ نام بتاؤ؟ صنوبر خان۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تعلیم کیا ہے؟ پشاور کا رہنے والا ہوں، میٹرک پاس ہوں۔ بندوق چلانا جانتے ہو؟ جی اچھی طرح۔ پہلے بھی گن مین تھا؟ گارڈ کی ملازمت بھی کی ہے؟ جی۔ لائسنس ہے؟ جی۔ اس نے جیب سے اسلحے کا لائسنس نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ اسلام آباد میں کہاں رہتے ہو؟ فیض آباد میں۔ ایک دوست کے پاس عارضی قیام ہے۔ ٹھیک ہے، شام کو سابقہ ملازمت سے متعلق کاغذات ہیں تو لیتے آنا، میرا بیٹا دیکھ لے گا۔ تنخواہ کیا لوگے؟ جو آپ لوگ دے دیں گے۔ وہ چلا گیا مگر میرے ذہن پر اپنے شفاف لہجے کے گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ مجھے بیوہ ہوئے 14-15 سال گزر چکے تھے۔ تب سے اب تک کبھی کسی مرد میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی اچانک وفات کے بعد ان کا کاروبار سنبھالنے اور اپنے اکلوتے لڑکے افتخار کی پرورش کرنے میں ہی لگی رہتی تھی۔ اپنی ذات کے بارے میں تو سوچا ہی نہ تھا۔ جب افتخار نے تعلیم مکمل کر لی، اس نے اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا مگر میری تشفی نہ ہوئی۔ چاہتی تھی کہ وہ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا جائے۔ سوچ رہی تھی کوئی شریف اور اچھا معاون مل جائے اور میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا سکے تو افتخار کے ہوتے اس کو رکھ لوں تاکہ وہ ٹرینڈ ہو جائے۔ اسی اثناء میں ہمارے پرانے محافظ نے اپنے علاقے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو نئے محافظ کی ضرورت پیش آ گئی۔ تبھی میں نے قیوم لالا سے کہا کہ آپ ہی کوئی بھروسے کا آدمی لا دیں جو آپ کی جگہ کام کر سکے۔ ملازمت کے سلسلے میں تبھی صنوبر آیا تو پہلی نظر میں مجھے اچھا لگا۔ صنوبر کو لالا ہی لے کر آیا تھا۔ افتخار نے قیوم کے بھروسے کا آدمی سمجھ کر رکھ لیا۔ واقعی یہ بہت نیک لڑکا تھا۔ دیانتداری سے کچھ عرصہ کام کیا تو میں نے اسے تعلیمی استعداد بڑھانے کی ترغیب دی۔ وہ خود بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن حالات کی وجہ سے نہ پڑھ سکا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا جس کا خاندان خانہ جنگی کی نظر ہو چکا تھا۔ چچا نے اس کی پرورش کی تھی لیکن چچی کی بدسلوکی کے باعث وہ اب مزید وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میرے کہنے سے صنوبر نے شام کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ محنتی اور ذہین تھا۔ صبح سے 5 بجے تک افتخار کے ساتھ آفس میں ہوتا اور شام کو کالج چلا جاتا۔ رات کو کھانا کھا کر ہمارے دیے ہوئے کوارٹر میں چلا جاتا۔ تھا تو وہ میٹرک پاس لیکن بہت جلد گارڈ سے افتخار کا آفس معاون ہو گیا۔ اس نے بزنس کے رموز سیکھ اور سمجھ لیے تھے، تبھی اس کو آفس ورک سونپ دیا اور اس کی جگہ ایک اور شخص کو محافظ رکھ لیا گیا۔ روز اول سے ہی مجھ کو اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ اس کی حلیمی، سنجیدگی اور فرما برداری تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ کھرا آدمی ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نے بہت جان فشانی سے ہر کام جو اس کے ذمے لگایا گیا کیا تو ہمارے دل میں جگہ بنا لی۔ اب میں اس کے ہر مسئلے میں دلچسپی لیتی تھی۔ اس کے زیادہ تر مسائل اپنی پڑھائی کے بارے میں ہوتے۔ جس شے کی اس کو ضرورت ہوتی فوری طور پر میں مہیا کر دیتی تھی۔ جب اس کے امتحانات ہوتے ان دنوں ہم اس کو چھٹی دے دیتے اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ پرچے دیتا۔ یوں اس نے گریجویشن مکمل کر لی۔ میرے جیٹھ لندن میں عرصہ دراز سے سکونت پذیر تھے۔ انہی دنوں وہ پاکستان آئے۔ افتخار کو کہا کہ تم میرے پاس لندن آ جاؤ، بزنس میں ماسٹرز کر لو، میرے گھر رہو گے تو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ دراصل ان کا ارادہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا تھا۔ اسی وجہ سے افتخار کو اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، نہیں چاہتی تھی کہ مجھ سے جدا ہو۔ وہ اپنے والد کے بزنس کو بھی سنبھالے ہوئے تھا مگر اپنے تایا کے جوش دلانے پر
نئی دنیا میں جانے کے خواب اس کی آنکھوں میں بس گئے اور وہ بزنس میرے حوالے کر کے لندن چلا گیا۔ شادی سے پہلے میں نے بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لی تھی، شوہر کے کاروبار کو سنبھالا تھا، مجھے کاروبار چلانے کا تجربہ تھا، مگر اب افتخار کے بغیر خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی۔ ایسے میں اگر کسی کا سہارا لے سکتی تھی تو وہ صنوبر ہی تھا۔ وہ اپنے گھر بار سے محروم اور رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا تھا، اسے بھی کسی کے سہارے کی ضرورت تھی، تبھی اس نے میرے کہنے پر تعلیم پوری کی اور اس قدر محنت کی کہ بی کام کیا اور پھر ایم کام کرنے کی سوچ رہا تھا۔ جس روز افتخار لندن روانہ ہوا میں خوب روئی، تبھی اس نے میرے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے تسلی دی، کہا کہ میڈم آپ مجھ پر بھروسہ کریں، آپ کو مایوس نہ ہونے دوں گا۔ اس کے ان الفاظ سے میں نے خود کو توانا محسوس کیا۔ اس وقت مجھے اپنے محروم وجود کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تمام زندگی محرومی میں گزارنے کا قلق بھی آج کے دن ہی ہوا کہ جس بیٹے کے لیے عمر کے سنہرے دن بیوگی میں گزارے، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، وہی مجھ کو چھوڑ کر سمندر پار چلا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ماضی کی یادوں میں گم تھی۔ آج ازدواجی زندگی کا پورا سائش دور یاد آ رہا تھا۔ ایسے میں ہمدردی کے چند الفاظ لیے میرا معاون صنوبر سامنے آیا تو نظریں اس کے غمگسار چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے مجھے انتہائی خلوص کے ساتھ دلاسا دیا، وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ 5 سال گزرنے کے بعد اب وہ ایک پختہ اور مضبوط انسان نظر آ رہا تھا۔ اس کا وہ لڑکپن اور بھولپن ختم ہو چکا تھا، وہ ایک پر اعتماد اور بردبار مرد دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل میں خواہش ابھری کہ میرا غم بانٹ لے اور ہم خوب جی بھر کر باتیں کریں، مگر میرے اور اس کے درمیان جو فاصلہ تھا اس کو پاٹنا اس کے بس کی بات تھی اور نہ میرے بس کی۔ وہ ملازم تھا اور میں مالکہ۔ اس دن کے بعد میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے لگی اور وہ بھی پہلے سے زیادہ میری تابعداری کرنے لگا۔ کئی بار سوچا کہ اگر میں بیوگی کے بعد ایک بار پھر سے نئی زندگی کے بارے میں سوچتی تو یقیناً اسی طرح کے جیون ساتھی کی آرزو کرتی، جو عورت کا احترام کرنے کے ساتھ دل سوزی سے غم گساری کا سلیقہ بھی جانتا ہو۔ لیکن زندگی کے اس موڑ پر جب کہ میرا بیٹا جوان تھا اور میری عمر 45 سال تھی، اس طرح کی آرزو کرنا دیوانے کا خواب ہی تھا۔ ایسی سوچ مجھ کو کسی طور زیب نہیں دیتی تھی۔ ایک لمحے کا یہ تصور بھی کہ اب میں پھر سے نئی زندگی شروع کروں، مجھے حجاب دلانے کو کافی۔ میری اور صنوبر کی عمر میں بہت فرق تھا۔ وہ عمر میں میرے افتخار کے برابر تھا، اس کی عمر 22 سال ہوگی، تاہم جب اس نے ایک مضبوط مرد کی مانند میری غمگساری کی تو مجھ کو اس سے تحفظ کا وہ احساس ملا جو کسی بھی عورت کو اس وقت درکار ہوتا ہے جب وہ اکیلی اور بغیر مضبوط سہارے کی زندگی گزار رہی ہو۔ اگرچہ دولت بھی ایک سہارا ہوتی ہے، مگر یہ اتنا مضبوط سہارا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو دولت ہی تنہا عورت کو بہت زیادہ غیر محفوظ کر دیتی ہے۔ ان دنوں صنوبر خان میرا زیادہ خیال رکھ رہا تھا اور میرے دل میں اس کے لیے وہ فطری جذبات پیدا ہو رہے تھے جو میری عمر کی عورت کو زیب نہیں دیتے تھے۔ میں تو ایک بچے کی ماں بنی اور بیوہ ہو گئی، میری امنگیں اور آرزوئیں ادھوری رہ گئیں۔ اب جب کہ اپنی ذمہ داریوں سے جاگی تو میرے اندر کی سوئی ہوئی عورت بھی بیدار ہو گئی۔ کبھی سوچتی اے کاش میرے کوئی اور اولاد ہوتی، اور کبھی سوچتی کہ کیوں نہ پھر اپنا گھر بسایا تھا، آج میرے ارد گرد میرے اپنے تو ہوتے۔ اب جب بھی صنوبر خان آمدن کا حساب کتاب دینے آتا اور وہ میرے سامنے بیٹھا ہوتا، میری کیفیت عجیب ہو جاتی۔ میں کس طرح اس کو اپنی کیفیت بتاتی کہ اب دوبارہ سے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں بیوہ کا دوبارہ گھر بسا لینا احسن ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ بیوہ کا شادی کر لینا کوئی جرم نہیں، اور میں ان باتوں سے بیزاری محسوس کیا کرتی تھی۔ غصہ آتا یہ کیوں ایسی باتیں میرے سامنے کرتے ہیں۔ بیوگی کوئی جرم تو نہیں، میرے پاس گھر دولت اولاد سب کچھ ہے، مجھے کسی شے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر اب لگتا کہ عورت کا ہر حال میں حقیقی سہارا اس کا جیون ساتھی ہی ہوتا ہے۔ ایک روز ہم دونوں گاڑی میں سبزی لینے مارکیٹ جا رہے تھے۔ کار ایک جگہ سگنل بند ہونے کے باعث رکی تو ایک بوڑھے بھکاری نے ہاتھ پھیلا کر کہا کچھ دے دیں، بھوکا ہوں، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے 50 روپے اس کو دیے اور کار آگے بڑھا دی۔ کنکھیوں سے صنوبر کی جانب دیکھا، وہ بھی کچھ خفیف سا ہو گیا تھا۔ تبھی اس کی خفت مٹانے کو میں بولی توبہ ہے، کبھی کبھی یہ بھکاری کبھی کسی ایسی انہونی بات کہہ دیتے ہیں،
اب اس عمر میں بھی کوئی عورت بیاہتا ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ آپ کسی طرح بھی زیادہ عمر کی نہیں لگتی، جبکہ اپنی قامت کی وجہ سے آپ سے عمر میں زیادہ لگتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں مسرت کا دریا بہنے لگا۔ میں نے کہا، انسان کو سمارٹ رہنا چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ صنوبر خان، مگر تم تو ایسے کام میں مگن ہو گئے کہ اپنے سراپے کا بھی تمہیں ہوش نہیں رہا۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، لیکن یہ بات کر کے خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ اب مجھے خفیف دیکھ کر اس نے میری خفت کو دور کرنا چاہا۔ میڈم، صحیح ہے یہ، آپ واقعی اپنی عمر سے 10 برس کم لگتی ہیں، بس رہنے بھی دو۔ تم مبالغہ آرائی سے کام لے کر مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہو۔ میڈم، میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ اب بھی شاندار ہیں، خود سے بے شک غافل رہی ہیں۔ آپ نے زندگی میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کو تو صرف اپنے بچے کی پرورش اور مستقبل کی فکر رہی ہے، اور دن رات اسی دھن میں سرگرداں رہی ہیں۔ چاہیں تو نئی خوشیاں حاصل کر سکتی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو صنوبر خان؟ کیا کہہ رہے ہو صنوبر خان؟ میں ہنس پڑی۔ کیا مجھے بہلا رہے ہو؟ نہیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ حد سے بڑھ گیا۔ تبھی معذرت خواہانہ انداز میں بولا، معافی چاہتا ہوں، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار گزری ہیں، نہ جانے بے خیالی میں کیا کہہ گیا۔ یہ بات نہیں ہے، مگر تم ہی سوچو، جب آج کم سن لڑکیاں گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں، مجھے ایسی عمر سیدھا سے کون شادی کرے گا؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر بولا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں؟ کہو۔ صنوبر خان، میں آپ سے شادی کی آرزو رکھتا ہوں، مجھے آپ کی چاہت ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ میں اس کی دیدہ دلیری اور جرت پر حیران رہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا ایسا مطیع و فرما بردار میرا ملازم کبھی مجھے اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ ناراض ہو گئی ہوں، تب اس کو بھی سانپ سونگ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے کہا، میڈم، مجھے معاف کر دیجئے، آپ سے یہ بات کر کے میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور کہا، میں ناراض نہیں ہوں تم سے صنوبر خان، تم واقعی بہت اچھے ہو، لیکن ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ تم نے محض مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسی جذباتی بات کہی ہے، لیکن جذباتی فیصلوں پر ہمیشہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، اب سے ایسی بات کہنا گستاخی تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جذباتی فیصلہ بالکل نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ میری اور تمہاری عمر کا اتنا فرق ہے صنوبر کہ اب میں بچوں کی ماں بھی نہیں بن سکتی۔ میں اس عمر سے بھی آگے نکل چکی ہوں، جبکہ تمہاری عمر کے لوگ شادی کے بعد بچوں کی آرزو کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے، خدا افتخار کو سلامت رکھے، اور میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اولاد ہو۔ تبھی مجھے لگا کہ کہیں یہ میری دولت پر نظریں نہ جمائے ہو۔ خود سے چھوٹے بندے سے شادی کرنے کا مطلب تو ایک بڑھاپے میں خود کی مٹی پلیت کرنا ہے۔ اچھا، تم سوچ لو، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی۔ اب میں سخت کشمکش میں تھی۔ دل کہتا کہ اس پیشکش کو مان لوں، اور دماغ کہتا کہ نہیں، اب وقت بیت گیا ہے، انسان اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے، اچھے مرد بھی فریب دے جاتے ہیں، کہیں یہ فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ کافی دن ہم دونوں چپ رہے، مگر یہ چپ بے معنی نہ تھی، طوفان اندر ہی اندر پل رہا تھا۔ اب میں راتوں کو سو نہ سکتی تھی۔ بالآخر میرا ذہن، میرا وجود تھک گئے اور بیمار پڑ گئی۔ گھر میں اب کون تھا صنوبر کے سوا؟ اسی کو میری تیمارداری کرنا تھی، ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا اور میری دوا لانی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ تو کیا۔ میں نے سوچا، واقعی اکیلی عورت کو کسی مضبوط سہارے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھی یقیناً صنوبر سے محبت نہیں ہے، مگر وہ میری ضرورت بن گیا ہے۔ اس نے اپنے صاف ستھرے طرز عمل سے ایسی جگہ بنا لی تھی کہ ذہن نے اس کو ملازم کی بجائے اپنا مخلص ساتھی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ آدمی ہر لمحے ایک ہی بات سوچتا رہے اور اس کشمکش سے نکل بھی نہ سکے، تب ایک دن ضرور وہ اپنی قوتیں کھو بیٹھتا ہے۔ ہر پل سوچنے سے میرے بھی اعصاب جواب دے گئے، سر میں درد رہنے لگا تھا۔ میں نے بزنس کے معاملات سے بھی ہاتھ اٹھا لیا، تمام امور صنوبر کے ذمے ہو گئے۔ ایک دن سر میں شدید درد تھا اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنا سر دبا رہی تھی کہ صنوبر آفس سے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ میرے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ آ جاؤ، میں نے کہا، یہیں مجھے فائلیں دکھا دو، مگر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ وہ کرسی لے کر میرے پاس آ بیٹھا، فائلیں ایک جانب رکھ دیں اور بولا، کیا میں آپ کا سر دبا دوں؟ نہیں، مگر فائلیں مت کھولو، صبح دکھا دینا۔ اس نے منع کرنے کے باوجود میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور دبانے لگا۔ مجھے سکون ملا۔ بے شک عورت کو اپنی پاک بازی اور مرد کی ذات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ
یقین کی دیواریں قلعے کی مانند بھی مضبوط ہوں، ان کے ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ میرے اندر بھی ایک محروم عورت برسوں سے سسکتی رہی تھی، جو بہار کے کسی تازہ جھونکے کی منتظر تھی، اور اب اتنی کمزور ہو رہی تھی کہ دلدل میں بھی گر سکتی تھی۔ میں نے حالانکہ شوہر کی وفات کے بعد کبھی کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اور پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، تاہم کبھی کبھی کوئی کمزور لمحہ انسانی زندگی کے سارے ریاض کو تاراج کر سکتا ہے۔ اس کا مجھ کو ادراک تو تھا، بس میں نے آنکھیں بند کر لیں اور یوں ظاہر کیا کہ اس وقت صنوبر سے بھی کلام کرنے کی سکت نہیں ہے مجھ میں۔ صنوبر نے جان لیا کہ میں اس گھر کی چھت کے اپنے اوپر گر جانے کے ڈر سے سہمی پڑی ہوں، لہذا اس نے معذرت چاہی اور میرے کمرے سے چلا گیا۔ بولا، میڈم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کر لیں، میں صبح فائلیں چیک کروا لوں گا۔ وہ اگلے روز بھی نہ آیا اور نہ اس کے بعد والے دن۔ تبھی میں نے اس کو فون کیا، وہ بولا آفس سے آج آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ سوچا آپ آرام کر لیں، میں بھی یہاں مصروف ہوں، آفس میں کام زیادہ تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر سپاٹ تھا کہ مجھے لگا وہ اب میری ملازمت چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کو میرے خوف اور پریشانی سے بخوبی آگہی تھی۔ اب وہ اتنا تجربہ کار ہو چکا تھا، کسی اور بہت اچھی کمپنی میں اس کو ملازمت مل سکتی تھی۔ شام کو وہ آ گیا، مجھ سے نہایت اہم کچھ فائلیں چیک کرائیں، کچھ کاغذات پر دستخط کرانے تھے، وہ بھی کر دیے میں نے۔ تب اس نے کہا، میڈم آپ نے میری درخواست کا جواب نہیں دیا ابھی تک، شاید آپ اتنے اہم فیصلے سے ڈرتی ہیں، شاید آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ تو بھی کوئی بات نہیں ہے، ہم بھلا دیتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی۔ میرے اعصاب مضبوط اور سوچ متوازن ہے۔ آپ بھی اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں تاکہ آپ کے بزنس پر برا اثر نہ پڑے اور بزنس کے امور پر پہلے کی طرح دلچسپی لیں۔ افتخار نے کافی پیسے منگوا لیے ہیں، اب اور زیادہ ہم کو بزنس پر توجہ دینی ہوگی۔ اس کی گفتگو سے میرے دل اور ذہن پر چھائے بادل چھٹ گئے، مگر اس کا خیال دل سے نہ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیا کہ مجھے واقعی ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ افتخار کو خدا سلامت رکھے، مگر اب وہ اپنی نئی زندگی میں گم ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے میں واقعی گھر بسانا چاہتی ہوں، مگر تمہارے بارے میں سوچتی ہوں کہ تم کو اس میں خسارہ ہوگا، جبکہ مجھے نہیں ہے۔ مجھے بھی خسارہ نہیں ہے، وہ بولا، کیونکہ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر افتخار کو کیسے کہوں کہ میں اس عمر میں شادی کی خواستگار ہوں؟ آپ اپنے جیٹھ کو کہیے، وہ یورپ میں ہیں، جہاں اس معاملے میں لوگ اور طرح سوچتے ہیں، یقیناً وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بڑی ہمت کر کے میں نے جیٹھ کو فون کر دیا اور ان کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ وہ بولے، آپ ضرور شادی کر لیں، افتخار کو میں سنبھال لوں گا، لیکن بزنس کی مالک آپ ہی رہیے گا، کسی اور کو مالک نہ بنائیے گا، ورنہ اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے۔ جیٹھ کی اجازت سے میں نے صنوبر خان سے نکاح کیا۔ انہوں نے افتخار کو بعد میں آگاہ کیا، مگر اس کو اس بات پر راضی نہ کر سکے کہ وہ ماں کی دوسری شادی کو قبول کر لیتا۔ وہ سخت برہم ہوا اور اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد پاکستان آ کر بزنس بھی اپنے نام کروایا اور مجھے صرف مکان اور زیورات دے کر تمام سرمایہ خود لے گیا۔ بیٹے کو بزنس کا سارا سرمایہ دے کر بھی میں خوش تھی، مگر اے کاش وہ مجھ سے راضی ہو جاتا، کیونکہ میرے سرمایہ کا لالچ صنوبر کو نہ تھا۔ اس کو ایک اور جگہ بہت اچھی تنخواہ پر ملازمت مل گئی تھی۔ عقد ثانی کر کے میں نے اپنا بیٹا ضرور کھو دیا۔ اگر میں عقد ثانی نہ کرتی تو بیٹا نہ کھوتی۔ مجھے صنوبر سے کوئی شکوہ نہیں، اس نے واقعی عمروں کے فرق کے باوجود مجھ سے سچی محبت کی، میرا اتنا خیال رکھا کہ ذرا بھی تکلیف نہ ہونے دی، لیکن میرا دل اس کی اتنی ساری محبت پا کر بھی بے سکون ہی رہا، کیونکہ جس بیٹے کو جوانی کے سنہرے دنوں کو قربان کر کے پروان چڑھایا، آج اسے مجھ سے ملنا منظور نہیں ہے۔ میری بیوگی اگرچہ میرا جرم نہیں، مگر عقد ثانی ضرور میرا جرم بن گیا تھا۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.